أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزیز الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں میرے پیارے سے اہل القرآن؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دل سے شکر گزار ہوں گے. پچھلی نشست میں ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے صفاتی نام المتکبر کے بارے میں جانا تھا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت، بزرگی، برتری اور کبریائی کو ظاہر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر مخلوق سے بلند ہیں، ہر عیب سے پاک ہیں اور ہر کمی سے مبرہ ہیں. وہ نہ صرف خود عظیم ہے بلکہ اس کی عظمت کو کوئی مخلوق چیلنج نہیں کر سکتی. کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی کبریائی کے سامنے جھکا ہوا ہے اور اس کی قدرت ہر شے پر محیط ہے. تکبر جب بندوں میں پایا جائے تو وہ گناہ بن جاتا ہے، کیونکہ کبریائی صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حق ہے. آج ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دو خوبصورت اسما الخالق اور الباری کے بارے میں جانیں گے. اور جیسے کہ ہر نشست میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں تو الخالق سے دعا کرتے ہوئے چلتے ہیں کہ جو ہمارا بنانے والا ہے وہ ہماری زندگیوں کو اپنی رضا کے لیے گزارنے کے لیے منتخب کر دے. آمین یا رب العالمین. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنا علما. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انا اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آمین یا رب العالمین. الخالق کے روٹ ورڈز ہیں خو، لام، قوف. الخالق کے لغوی معنی ہے پیدا کرنے والا، عدم سے وجود میں لانے والا. امام خطابی رحمۃ اللہ الخالق کی تعریف فرماتے ہوئے کہتے ہیں: الخالق هو المبدئ للخلق والمخترع له على غیر مثال سبق. قال سبحانہ وتعالی هل من خالق غیر اللہ. الخالق وہ ہے جو مخلوق کو عدم سے وجود بخشنے والا ہے اور انہیں بغیر کسی نمونے اور مثال کے پیدا کرنے والا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں: کیا اللہ کے سوا اور کوئی بھی خالق ہیں؟ الباری کا لفظ برا سے نکلا ہے اور اس کے روٹ ورڈز ہیں با، رو، حمزہ. الباری کے لغوی معنی ہے وجود میں لانے والا، جان ڈالنے والا، ایک ہی مخلوق کو مختلف بنانے والا، منصوبوں کو پورا کرنے والا. علامہ زمخشری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں: الباری هو الذی خلق الخلق بریئا من التفاوت. الباری وہ ذات ہے جس نے مخلوق کو اس طرح پیدا کیا کہ وہ ہر قسم کی کمی سے پاک ہے. جیسا کہ سورہ ملک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل تری من فطور. تو اے دیکھنے والے، اللہ رحمان کی پیدائش میں کوئی فرق نہیں پاؤ گے، اب پھر سے نظر دوڑا کر دیکھو، کیا تمہیں کوئی رخنا نظر آتا ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایسا برابر بنایا ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں، نہ کوئی فرق، ہر عیب، ہر خلل سے پاک.
الخالق ان چیزوں کو بھی وجود دینے والا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی اور ان کو بھی جو ہمیں نظر آتی ہیں۔ وہ زندگی بنانے والا ہے، موت بنانے والا ہے، جنت اور دوزخ کا پیدا کرنے والا ہے، عرش کا پیدا کرنے والا ہے، کرسی کا پیدا کرنے والا ہے، آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا، پہاڑوں اور سمندروں اور دریاؤں کا پیدا کرنے والا، انسان اور حیوانوں کا پیدا کرنے والا، پرندوں اور ملائکہ کا پیدا کرنے والا، اس مٹی اور اس مٹی کے نیچے جو کچھ موجود ہے سب چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے الخالق۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق ہے، اور کوئی بھی چیز جو چھوٹی ہو بڑی ہو، جو طویل ہو قصیر ہو، جو متحرک ہو یا رکی ہوئی ہو، ان سب چیزوں کا پیدا کرنے والا صرف ایک ہی ذات ہے، اور وہ ہے الخالق۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس صفت پر ایمان لانا اور اس پر یقین رکھنا نہایت ضروری ہے۔ عربی میں خلق کا معنی ہے پیدا کرنا، اور اس کو دو طرح سے ہم انٹرپریٹ کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الخالق ہے، یعنی وہ ذات جس نے چیزوں کو وجود دیا جبکہ وہ موجود نہ تھیں، یعنی وہ جو کچھ بھی ہم یہاں دیکھتے ہیں اس دنیا میں، یہ اس سے پہلے کہیں بھی نہیں تھا۔ اس کا اندازہ کرنے والا، اس کا ڈیزائن بنانے والا اور اس کو وجود میں لانے والا اور کوئی خاص شکل دینے والا صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے، جس نے اپنے علم کے بنا پر ان سب چیزوں کی تقدیر بنائی اور ان کو پلان کیا اور ان کو وجود بخشا، جبکہ اس سے پہلے ان چیزوں کا کچھ بھی وجود نہ تھا، کسی کو ان چیزوں کا علم نہیں تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت خلق میں، پیدا کرنے والے میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق ہے، یعنی مقرر کرنے والا، پھر باری ہے، یعنی اسے جاری اور ظاہر کرنے والا۔ کوئی ایسا نہیں کہ جو تقدیر اور تنفیذ دونوں پر قادر ہو، جو چاہے انداز مقرر کرے اور پھر اسی کے مطابق اسے چلائے بھی، کبھی بھی اس میں فرق نہ آنے دے۔ بہت سے ترتیب دینے والے اور اندازے کرنے والے ہیں جو پھر اسے جاری کرنے اور اس کے مطابق برابر جاری رکھنے پہ قادر نہیں ہیں۔ ان دونوں پر قدرت رکھنے والا صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے، یعنی جس طرح وہ الخالق ہے اسی طرح الباری بھی ہے، یعنی پیدا کرنے کے بعد مخلوق اس کے ہاتھ سے آزاد نہیں ہوئی بلکہ اسی کے حکم میں جکڑی ہوئی ہے۔ قرآن مجید نے بڑے اہتمام کے ساتھ اور بڑی تفصیل کے ساتھ لوگوں کو یہ بتلایا ہے اور ان کے دلوں میں اس کا یقین پیدا کرنا چاہا ہے کہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا، عدم سے وجود میں لانے والا صرف اللہ رب العزت ہے، اور وہی اس کارخانہ عالم کے سارے نظام کو بلا شراکت غیر چلا رہا ہے۔ زندگی اور رزق وغیرہ زندگی کے جو سامان بھی ہیں، وہ جس کو بھی جو مل رہا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی دے رہا ہے، اور اس کے سوا کسی کے ہاتھ میں نہ زندگی ہے، نہ زندگی کی ضروریات اور نہ اس کے سامان ہیں، بلکہ وہی جس کو جب تک اور جتنا دینا چاہتا ہے دیتا ہے، اور جس کو دینا نہیں چاہتا نہیں دیتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ زمر میں فرماتے ہیں، اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کا رکھوالا ہے، یعنی ہر چیز کو اس نے پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اس کی بقا اور حفاظت کا ذمہ دار بھی وہی ہے، اور آسمان اور زمین کی تمام چیزوں میں تصرف اور اقتدار بھی اسی کو حاصل ہے، کیونکہ سب خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں۔ پھر ایسے خالق کو چھوڑ کر آدمی کہاں جا سکتا ہے؟ قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پہ سورہ الانعام میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ فالق الحب والنوا یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا توفکون۔ بے شک اللہ ہی دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والا ہے، وہ جاندار چیزوں کو بے جان چیزوں سے نکال لاتا ہے، اور وہی ہے جو بے جان چیزوں کو جاندار چیزوں سے نکالنے والا ہے۔ لوگوں، وہ ہے اللہ، پھر کوئی تمہیں بہکا کر کس اوندھی طرف لیے جا رہا ہے؟
قرآن مجید انسان کو جھنجھوڑتا ہے، انسان کی سوچ کو اجاگر کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ تم دیکھتے تو ہو کہ کیسے اناج کے ایک دانے یا کیسے پھل کی گٹلی کو زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ نہ اس دانے یا گٹلی میں کوئی عقل و شعور ہوتی ہے یا کسی قسم کا احساس ہوتا ہے، نہ زمین میں اور نہ اس میں سے کسی میں ارادے کی کوئی طاقت ہوتی ہے۔ یہ سب چیزیں بالکل بے جان ہیں، لیکن چند دنوں کے بعد کسی نظر نہ آنے والی طاقت کا چھپا ہوا ہاتھ زمین کے اندر ہی اندر اس دانے اور گٹلی کو پھاڑتا ہے اور اس میں سے نہایت نرم و نازک ایک ریشہ نکالتا ہے۔ پھر وہ اپنے اوپر والی مٹی کی تہوں کو چیرتا ہوا اوپر نمودار ہوتا ہے۔ ذرا سوچیے تو صحیح، کیسے مٹی میں دفن شدہ اس بے جان دانے یا گٹلی کو کون پھاڑتا ہے؟ کس نے اس میں وہ جاندار کومپل نکالی؟ پھر سوت کے دھاگے جیسی نرم و نازک اس کومپل نے کس کی طاقت سے زمین کو چیرا؟ انسان اگر اس ہی پہ غور کر لے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے الخالق ہونے پہ مکمل یقین کر لے۔ اس کی قدرت صرف بے جان دانے اور گٹلی ہی کے ساتھ ہی عمل نہیں کرتی، بلکہ اور بھی کتنی بے جان چیزوں سے وہ جاندار چیزیں پیدا کرتا ہے، اور اسی طرح کتنی ہی جاندار چیزوں سے بے جان چیزوں کو نکالتا ہے۔ اگر ہم بے جان انڈوں کو ہی دیکھ لیں، کیسے ان میں سے جاندار بچے نکل آتے ہیں، اور جاندار میں سے کیسے بے جان مادوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ برآمد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی یہ نشانیاں ہمارے لیے بہت بڑی ہیں، لیکن انسان غور و فکر ہی نہیں کرتا اور دنیا میں بہکا پھرتا ہے۔ آج جو ہم اس زمین پہ بڑے اکڑ کے چلتے ہیں، زور زور سے پاؤں مارتے ہوئے چلتے ہیں، اس زمین کے ٹکڑے کو اپنے نام کر کے پراؤڈلی دنیا میں اپنے آپ کو بہت بڑا بتاتے ہیں، کبھی یہ تو سوچ کے دیکھیے کہ یہ زمین کا ٹکڑا بنایا کس نے اور دیا کس نے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ ملک میں فرماتے ہیں، هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقہ وإلیہ النشور۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو رام کر دیا ہے، لہٰذا تم اس کے مونڈھوں پر چلو پھرو اور اس کا رزق کھاؤ اور اسی کے پاس دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے۔ یعنی زمین کو انسان کے لیے مطیع و فرما بردار بنایا، نرم و آسان کر دیا اس الخالق نے۔ قرآن پاک میں مختلف مقامات پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری توجہ فرماتے ہیں کہ کیسے زمین مشین ایک ہے لیکن پیداوار الگ الگ ہے۔ سورہ رعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور زمین میں مختلف خطے ہیں جو پاس واقع ہوئے ہیں، اور انگور کے باغ اور کھیتیاں اور کھجور کے درخت ہیں، جن میں سے کچھ دوہرے تنے والے ہیں، کچھ اکھیڑے تنے والے، سب ایک ہی پانی سے سیراب ہوتے ہیں، اور ہم ان میں سے کسی کو ذائقے میں دوسرے پر فوقیت دے دیتے ہیں۔ یقیناً ان سب باتوں میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ قرآن کریم انسان کو سمجھاتا ہے کہ وہ زمین جس پر ہم چلتے ہیں اور جس سے ہم غذا حاصل کرتے ہیں، اگر ہم اسی کی حالت پر غور کریں تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے الخالق ہونے پہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یقین نہ کر سکیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ عبس میں فرماتے ہیں، پھر ذرا انسان اپنے کھانے ہی کو دیکھ لے کہ ہم نے اوپر سے خوب پانی برسایا، پھر ہم نے زمین کو عجیب طرح پھاڑا، پھر ہم نے اس میں غلے اگائے اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجور اور گھنے گھنے باغات اور میوے اور چارہ۔ تو آج انسان کو چاہیے کہ ذرا ایک دفعہ تو روٹی کھاتے ہوئے سوچے کہ یہ غلہ کس نے تیار کیا، یہ غلہ کس نے ہمارے لیے اس دنیا میں اتارا، یہ ترکاریاں اور یہ طرح طرح کے میوے اور یہ پھل اور ہماری جانوروں کے کام آنے والے یہ چارے، یہ سب چیزیں کہاں سے آئیں؟ کون ہے جو ان کو پیدا کرنے والا ہے؟ جس پانی سے یہ سب چیزیں پیدا ہوتی ہیں وہ کون برساتا ہے؟ آپ کے دل کی گہرائیوں سے ایک آواز آئے گی، الخالق۔ اس دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں اپنی بہت سی نشانیاں دکھائی ہیں، وہاں پہ دودھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرتوں کو ظاہر کرتا ہوا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ
سورہ نحل میں فرماتے ہیں، اور بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں بھی سوچنے سمجھنے کا بڑا سامان ہے۔ ان کے پیٹ میں جو گوبر اور خون ہے، اس کے بیچ میں سے ہم تمہیں ایسا صاف ستھرا دودھ پینے کو دیتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہوتا ہے۔ قرآن کریم ہماری ہماری توجہ مویشیوں کے اوپر لے کے جاتا ہے، جن کا دودھ ہم بڑے شوق سے پیتے ہیں، جن کا دودھ پینے والے کے لیے خوشگوار ہے، خوش ذائقہ ہے، اور اس جیسا مشروب، اس کی افادیت اس میں جتنی ہے ویسا مشروب آج تک کوئی سائنٹسٹ نہیں بنا سکا۔ کیسے ہی وہ دودھ خون کی نالیوں کے بیچ میں ایک تھیلے میں محفوظ رہتا ہے، کیسے ہی اس کے پاس فضلہ بھی ہوتا ہے، لیکن کسی قسم کی خون کی ملاوٹ یا غلیظ مادہ اس دودھ میں نہیں پایا جاتا۔ یہ ہے الخالق کی، الباری کی قدرت کا کرشمہ، جس نے ساری دنیا کو اور ہمیں بھی پیدا کیا ہے۔ دور کی بات تو انسان اگر چھوڑ ہی دے، اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی۔ سورہ زاریات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وفی انفسکم افلا تبصرون، اور خود تمہارے اپنے وجود میں بھی کیا پھر تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ انسان اگر اپنی ابتدائی پیدائش سے لے کر موت تک کے پیش آنے والے حالات میں غور و تدبر کرنے لگے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو حق پائے گا اور اس کے الخالق ہونے پہ مکمل یقین کر لے گا۔ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں ایک نطفے سے لے کر بہترین ساخت میں انسان کو تخلیق کرتے ہیں اور ہر مرحلے میں اپنی قدرت کا اظہار فرماتے ہیں۔ قرآن مجید میں انسانی تخلیق کے مراحل، آسمان و زمین کی ترتیب، پہاڑ، پانی، نباتات اور ہر مخلوق کی تخلیق کا مقصد واضح کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں نہ کوئی نقص ہے، نہ کوئی بے ترتیبی، بلکہ ہر چیز ایک اندازے اور حکمت کے ساتھ بنی ہے، قدرت کی نشانیاں ہیں۔ ساتھ ہی یہ بھی وضاحت کی گئی ہے کہ اللہ صرف خالق ہی نہیں بلکہ وہ تمام مخلوق سے باخبر ہے اور اس کا نظام بھی سنبھالنے والا ہے۔ انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے خالق کو پہچانے، اس کی عبادت کرے، شرک سے بچے اور اپنے مقصد حیات کو سمجھے تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکے۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو اپنے وجود کے اندر غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ زاریات میں فرماتے ہیں، وفی انفسکم افلا تبصرون، اور خود تمہارے اپنے وجود میں بھی بہت سی نشانیاں ہیں، کیا پھر تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ اسی طرح سورہ مومنون میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فتبارک اللہ احسن الخالقین، غرض بڑی شان ہے اللہ کی جو سارے کاریگروں سے بڑھ کر کاریگر ہے۔ اور بہت سے مقامات پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں، افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ انسان اگر اپنے پیدائش سے لے کر موت تک پیش آنے والے حالات پہ ہی غور فکر کر لے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہونے کا حق اس کے سامنے کھلی دلیلوں کے سامنے واضح ہو جاتا ہے کہ کس طرح ایک انسانی نطفہ دنیا کے مختلف خطوں کی غذاؤں اور دنیا میں بکھرے ہوئے اجزائے لطیفیہ کا خلاصہ بن کر رحم مادر میں قرار پاتا ہے، پھر کس طرح نطفے سے ایک خون الکا لوتھڑا بنتا ہے، پھر الکا سے گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے، پھر کس طرح اس میں ہڈیاں بنائی جاتی ہیں، پھر اس پر گوشت چڑھایا جاتا ہے، پھر کس طرح اس بے جان پتلے میں جان ڈالی جاتی ہے اور اس کی تخلیق مکمل کر کے اس کو دنیا میں لایا جاتا ہے۔ ایک انسان کی تخلیق اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک بہت بڑا نمونہ ہے۔ کائنات کی ہر شے، ایک ذرہ اپنے خالق کی گواہی دیتا ہے۔ ایک انسان ہی ہے جو اس خالق کو پہچانتا نہیں ہے، جو تتلیوں کے پروں پر بھی پھول کاٹتا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں اس کی کوئی نشانی نہیں۔ اپنے ارد گرد سراؤنڈنگز پہ غور کرنا،
زمین کو دیکھنا، آسمان کو دیکھنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیقات کو دیکھنا اور پھر اس الخالق کے بارے میں سوچنا بھی عین عبادت ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ اللہ کی ذات کو سمجھنے کے لیے کوئی طویل تحقیق کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے ارد گرد پھیلے ہوئے درختوں کو، پھولوں کو، پہاڑوں کو یا اپنی ذات کو ہی غور سے دیکھ لے تو اس کے الخالق کے ہونے پر مکمل یقین آ جائے۔ میری ہستی ہے خود شاہد وجود ذات باری کی، دلیل ایسی ہے یہ جو عمر بھر رد ہو نہیں سکتی۔ غیر اللہ کی طرف تخلیق کی صفت منسوب کرنا ہرگز جائز نہیں۔ ہمیں ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ خلق کے معنی ہے پیدا کرنے والا، جس کا مطلب ہے کسی شے کو عدم محض سے قدرت ذاتی کے بل پر وجود میں لانا۔ اس لیے یہ صفت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اس کی نسبت کسی اور کی طرف کرنا ہرگز جائز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو صبح اور شام یہ کلمات پڑھے، اللہم انت خلقتنی وانت تہدنی وانت تطعمنی وانت تسقینی وانت تمیتنی وانت تحیینی، اے اللہ تو نے مجھے پیدا کیا، تو ہی مجھے ہدایت دیتا ہے، تو ہی مجھے کھلاتا ہے اور تو ہی مجھے پلاتا ہے اور تو ہی مجھے موت دے گا، تو ہی مجھے زندہ کرے گا۔ تو اس کے بعد جو دعا مانگے گا الخالق انشاءاللہ اس کی دعا ضرور قبول کریں گے۔ الباری اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے جو عدم سے وجود میں لانے والا ہے۔ جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا اور جب کچھ نہ ہوگا تو اللہ ہی ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تخلیق کا ایک پلان کیا اور پھر جب کچھ بھی کسی حالت میں موجود نہیں تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ عدم سے دنیا کو وجود میں لے کر آیا۔ کسی بھی انسان کو کوئی بھی چیز بنانے کے لیے میٹر کی کسی بھی فارم کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے سالڈ ہو، لیکوڈ ہو یا گیس ہو، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جب میٹر بھی ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، اس ٹائم سے اور اس وقت سے وجود میں لانے والا صرف وہ ذات تھی، الباری۔ الباری کا ایک معنی ہوتا ہے ایک ہی جیسی مخلوق کو مختلف طرح کا بنانے والا۔ اگر ہم دیکھیں تو اب زمین میں کتنی سپیشیز ہیں جو دریافت کر لی گئی ہیں۔ انسان ہر روز ایک نئی سپیشی کو دریافت کر رہا ہے، لیکن اس سپیشی میں بھی ہر ایک کو دوسرے سے مختلف بنانے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ اس نے کائنات کی تمام چیزیں اس طرح پیدا کی کہ کسی چیز کا بھی کوئی نمونہ پہلے سے موجود نہیں تھا، ہر چیز اس کی ایجاد ہے اور اسی کی بنائی ہوئی ہے۔ الباری کا لفظ برا سے نکلا ہے جس کے اصل معنی ہے جدا کرنا، چاک کرنا، پھاڑ کر الگ کرنا۔ خالق کے لیے باری کا لفظ اس معنی میں استعمال کیا گیا ہے کہ وہ اپنے سوچے ہوئے نقشے کو نافذ کرتا ہے اور اس چیز کو جس کا نقشہ اس نے سوچا ہے عدم سے نکال کر وجود میں لاتا ہے۔ آج انسان کو یہ یاد رکھنے کی بہت سخت ضرورت ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ الخالق کی تخلیق ہے۔ کسی بھی انسان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنی خد و خال میں تبدیلی کرے۔ اللہ کے حقوق کو پورا کرنا ایک انسان کا فرض ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے، اس مقصد کی طرف توجہ رکھنا اور فضولیات میں پڑے بغیر اس کی طرف لوٹ جانا ہی انسان کا اصل کام ہے۔ آج جنس کی تبدیلیاں ہم دیکھ رہے ہیں، لوگ اپنی جنس سے ہی سیٹسفائی نہیں ہیں، اس خالق پہ کوسچن کرتے ہیں، شرک کا ارتکاب کرتے ہیں اور بھول بیٹھتے ہیں کہ وہ الخالق ہے، ہمیں بنانے والا ہے اور وہ بہترین بنانے والا ہے۔ جنس تبدیل کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ الخالق کی، الباری کی بنائے ہوئے پہ راضی رہنا
ایک مومن کے لیے بہت ضروری ہے۔ انسان کو بہت ضروری چاہیے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق میں کسی قسم کی مداخلت نہ کرے۔ آج ہم بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں ہماری شکل اچھی نہیں لگتی، ہمارا قد چھوٹا ہے، ہمارا رنگ کالا ہے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ الفاظ کہتے ہوئے ہم کتنے بڑے گناہ کر رہے ہیں اور الخالق اور الباری کے بنائے ہوئے ایک چیز پہ ہم کوسچن مارک لگا رہے ہیں۔ بہت ضروری ہے کہ ہم الخالق کو پہچانیں، اپنی تخلیق کا مقصد یاد رکھیں، اپنے مقام اور مرتبے کو پہچانیں اور اپنی زندگی کو اس الخالق کو راضی کرنے کے لیے گزار دیں۔ اپنے ارد گرد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بنائی ہوئی دنیا کو بصیرت کی نگاہ سے دیکھیں، چیزوں کو ان کی فطرت کے مطابق استعمال کریں۔ الباری جو تخلیق سے پہلے مخلوق کے مقاصد متعین فرمانے والا ہے، اس الباری کے بنائے ہوئے اپنے مقاصدوں کو یاد رکھیں، صرف ظاہری شو آف پہ بلیو نہ کریں۔ ظاہر پہ ہم جتنا انویسٹ کرتے ہیں، جتنا دھیان دیتے ہیں، اس سے زیادہ اگر ایک انسان اپنے اندر جھانک کے دیکھ لے تو اس کی دنیا بھی سرخرو ہو جائے اور آخرت بھی۔ ہم سب کو چاہیے کہ یاد رکھیں اور اس بات پہ یقین رکھیں کہ الخالق ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، باقی جتنی چیزیں ہیں وہ مخلوق ہیں۔ کوئی چیز اس ذات کے پیدا کیے بغیر دنیا میں نہیں آ سکتی۔ ہم سب کو الخالق نے اپنی عبادت اور فرمانبرداری کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ہر بھٹکے ہوئے، شرک میں مبتلا، غیر اللہ کے در پر جانے والے مسلمان کو ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی طرف بلائیں، دعوت دیں اور سمجھائیں۔ آج انسان جو ظاہری شکل و صورت پہ بہت دھیان دینے لگ گیا ہے، الخالق کی تخلیق میں چینجز کرنے لگ گیا ہے، ہمیں ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ الخالق بہترین تخلیق کرنے والا ہے، اور جو وہ تخلیق کرتا ہے اس میں کسی قسم کا کوسچن نہیں ہوتا۔ انسان کو اپنے مقصد پہ، جس مقصد کے لیے وہ دنیا میں بھیجا گیا ہے، اس کی طرف اپنی توجہ رکھنی چاہیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، الخالق نے جیسا اسے بنایا ہے اسے خوشی سے راضی ہو کے قبول کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو الخالق کی الباری کی کاریگری پہ غور و فکر کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم الخالق کی بنائی ہوئی ہر چیز پہ راضی ہو جائیں، اور اس بات پہ کامل یقین کر لیں کہ وہ جو کرتا ہے، جو بناتا ہے، وہ بغیر کسی پلان کے نہیں ہوتا، اور the best plan is the plan which اللہ سبحانہ و تعالیٰ makes for us۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے راضی ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔